بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین خبریں اور معلومات کے ساتھ 2 دن سے بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں، پاکستانیوں کے لیے اور از خود پاکستان کے لیے، کیونکہ جو خبر پاکستان کے لیے اچھی ہوگی، پاکستانیوں کے لیے اچھی ہوگی، یقیناً اس پہ خوش ہونا چاہیے. دیر آیت درست آیت اور کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تو اس طریقے سے باتیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں کچھ چیزیں، کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں، اہم خبریں. اور اب سٹارٹ کرتے ہیں اس ولاگ کی اچھی خبریں. لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے بھارت کے شہر حیدرآباد میں اور انٹرنیشنل اسٹیڈیم راجیو گاندھی کرکٹ اسٹیڈیم تھا. وہاں پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی وکٹری ہوئی ہے. پاکستان نے بہت بڑا میچ جیتا ہے اور ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے. ورلڈ کپ کی تاریخ میں ون ڈے کرکٹ میں پاکستان نے سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ حاصل کیا ہے. اور یہ پاکستان کا میچ ہوا اور ڈیٹیلز معمولی سی آپ کے ساتھ تفصیل کیونکہ آپ تک پہنچ چکی ہیں، لیکن پھر بھی ایک اچھی خبر ہے، ایک خوشخبری والی خبر ہے. ریکارڈ پہ آنی چاہیے اور ہم سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. سری لنکا نے 345 رنز بنائے اور یہ ہدف صرف 4 وکٹوں کے نقصان پر 49 اوور میں پاکستان نے حاصل کیا. عبداللہ شفیق اور محمد رضوان صاحب جو ہیں وہ بہت ہی زبردست انہوں نے کرکٹ کھیلی اور بہت ہی اچھا ریکارڈ قائم کیا. 345 رن کا ہدف ورلڈ کپ کی تاریخ میں کسی بھی ٹیم کی جانب سے کامیابی سے حاصل کیا ہوا سب سے بڑا ہدف ہے. سری لنکا نے ایک ریکارڈ قائم کیا اور 344 رنز بنائے اور پاکستان نے 345 رنز کا ہدف جو ہے وہ 4 وکٹوں کے نقصان پہ حاصل کر لیا. اس لیے دونوں جو ہیں ٹیمیں نمبر 1 پہ آ گئی ہیں، ایک ہدف دینے والی اور ایک ہدف کو عبور کرنے والی. 2011 میں ورلڈ کپ میں آئرلینڈ نے انگلینڈ کے خلاف 329 رنز کا ہدف کامیابی سے حاصل کیا تھا اور یہ دوسرا بڑا ہدف ہے ورلڈ کپ کا. سری لنکا نے 50 اوور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 344 رنز بنائے تھے اور سری لنکا ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف سب سے بڑا ٹوٹل کرنے والی ٹیم بھی بن گئی ہے. سری لنکا پاکستان کے خلاف سب سے بڑا اسکور بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اس طریقے سے پاکستان ون ڈے رینکنگ میں بھی نمبر 1 پہ آ گیا ہے. اور ورلڈ کپ کے میچوں میں پاکستان کے خلاف یہ کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا سکور. اس سے قبل پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ میں سب سے بڑا سکور 336 رن تھا جو بھارت نے 2019 میں بنایا تھا. اس طریقے سے پاکستان کو یہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. وہ چاہے تو بڑے سے بڑا ہدف بھی عبور کر لیتی ہے، حاصل کر لیتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ پھر معمولی ہدف جو ہے وہ بھی حاصل نہیں کر پاتی. یہ بالکل سڈنلی ہوتا ہے، لیکن بہرحال جی پوری ٹیم کو، پوری قوم کو مبارکباد دینی چاہیے. اسی طریقے سے جو پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی سیاست میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کی سیاست بھی اسی طریقے سے اس میں بھی اتنی انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ وہ لمحے میں کچھ ہوتی ہے، پلک جھپکنے میں کچھ سیاسی صورتحال بدلتی رہتی ہے اور لمحہ بھر میں پوری کی پوری حکومت ختم ہو جاتی ہے اور لمحہ بھر میں ایک نئے وزیر اعظم اچانک آ جاتے ہیں. اور جیسے کہ انوار کاکڑ صاحب آئے، کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا اور وہ وزیر اعظم بن گئے اور باقی سب لابنگ کرتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے. تو اب جی یہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، تو اب صورتحال اس میں کافی بہتری آ رہی ہے. میری معلومات کی حد تک کافی بہتری آ رہی ہے اور برف جو ہے وہ کافی حد تک پگھل چکی ہے اور معاملات جو ہیں وہ بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں مثبت انداز میں اور بہت ہی احتیاط سے بڑھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 18 مہینوں سے پچھلے مارچ سے لے کے مارچ 2022 سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے لے کے آج تک بہت زیادہ کروشل اور سب سے زیادہ نقصان اس میں ہماری اکانومی کو بھی ہوا، سیاست کو بھی ہوا، عدالت کو بھی ہوا، وکالت کو بھی ہوا، صحافت کو بھی ہوا مکمل طور پہ. اور اس میں جو سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہوا اور ہماری افواج پاکستان کو ہوا. وہ اس لیے ہوا کہ یہ ایک ایسا کھیل کھیلا گیا کہ کسی کو کانوں کان ایک تو خبر نہیں ہوئی اور پھر اس انداز سے کھیلا گیا کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بھی جو آرمی چیف کی طرف سے ایک اقدام کیا گیا جس سے پسند نہیں کیا گیا اور یہ معاملہ چلتا گیا. اس کے بعد پھر اس میں جو اصل معاملہ تھا، فیول ڈالنے والے بہت تھے
جلتی پر تیل کا کام کرنے والے بہت تھے. انہوں نے پھر اس آگ کو خوب بھڑکایا اور بھڑکا کر یہاں تک لے آئے کہ ٹاکنگ ٹرنز تو کیا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اور اس میں غلط فہمیاں بہت زیادہ پیدا ہو گئیں. اور جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس عرصے کے دوران جب کمیونیکیشن گیپ بڑھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ کیا گیا تھا یہ پہلے کمیونیکیشن گیپ ہی لایا گیا تھا دانستہ طور پہ. کچھ ایسے 2 نمبر لوگ جو ہیں, 2 نمبر ہی کہوں گا, زیادہ اس سے زیادہ بلکہ سازشی کہنا چاہیے, کچھ سازشی عناصر جو ہیں وہ انڈیویجولز تھے, وہ اپنا کھیل کھیل رہے تھے اور انہوں نے اپنے کھیل کھیلنے کے لیے ادارے کو بھی استعمال کیا اور پارلیمان کو بھی استعمال کیا اور پولیٹیکل پارٹیز کے یعنی کہ عمران خان صاحب تک بھی اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کے دیگر لیڈرز جو ہیں ان تک بھی ہر کسی کے ساتھ ایک الگ الگ چورن, الگ الگ پرچی کے ساتھ انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی, جس کا نقصان یہ ہوا کیونکہ ایک بات طے تھی کہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں اور الیکشن بھی ہونے تھے اور پرامن طور پہ ہونے تھے اور یہ سارا کچھ ہونا تھا. یہ سب کچھ اب ہو چکا ہوتا, اگر یہ سارے معاملات یہ کام نہ کیا جاتا تو یہ سارا کام ہو چکا ہوتا اور حقدار کو حق مل چکا ہوتا. لیکن جس طریقے سے کیا گیا وہ ایک ایکسٹینشن کے ارد گرد ساری کہانی گھوم رہی تھی اور اس ایکسٹینشن حاصل کرنے کے لیے جو کہ نہیں ہونی تھی, کسی بھی صورت میں نہیں ہونی تھی, اس ایکسٹینشن کو حاصل کرنے کے لیے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, نہ صرف ملک کی, معیشت کی, سیاست کی, عدالت کی, صحافت کی اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اور سب سے زیادہ خطرناک جو کام ہوا وہ معیشت کا ہوا اور عدم استحکام جو ہوا وہ تب سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے اور اس کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال اس دوران پھر جلتی پر تیل کا کام اس حد تک ہوا کہ 25 مئی کروایا گیا اور 25 مئی کو جو ایک طاقت کا بے دریغ بلکہ بے رحم طریقے سے جو استعمال کیا مسلم لیگ نواز اور رانا صاحب نے, اور اس کو جس انداز میں استعمال کیا اور جس انداز سے وہ کرش کیا گیا, وہ اس کے بعد وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. 25 مئی 2022 وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر 9 مئی جب ہوا 2023 کا تو وہاں معاملہ اور بھی بھڑک اٹھا. اور 9 مئی کے معاملات میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ ابھی تک حل طلب ہیں کیونکہ وہ جس نے بھی یہ واردات ڈالی 9 مئی کی وہ بہت ہی باریک واردات تھی. اور اس دوران جتنے بھی وہ ایک الیکشن کے معاملے میں جتنے بھی مذاکرات چل رہے تھے ان مذاکرات کو سبوٹاژ کرنے والے جو لوگ تھے وہ عمران خان صاحب کے قریب بھی تھے اور دوسری جانب بھی تھے, وہ اس کو سبوٹاژ کر رہے تھے اور ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور کمیونیکیشن گیپ جو تھا اس کا فائدہ, بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا ایک بات کنوے کچھ کی جاتی تھی, ادھر سے کچھ آتی تھی اور درمیان میں وہ تبدیل ہو جاتی تھی. یہ بہت ساری چیزیں ہوئیں اس طریقے سے. تو بہرحال اب جو چیز ہے, اب جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس میں جو معاملات اس میں 3-4 باتیں ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مائنس والا کام ہے وہ معاملات ہو گئے ہیں, ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں, اب کسی کو بھی مائنس نہیں کیا جائے گا. اور جو ایک بات کی تھی محمد علی درانی صاحب نے اور صدر مملکت اس میں اور پھر اسد قیصر صاحب نے, کل کا جو دن ہے اس میں بہت تیزی سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. وہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ 4 گھنٹے کے اندر جو ساری سچویشن ہے وہ بدلتی ہوئی محسوس ہوئی. اور اس میں ظاہر ہے کیونکہ کل ایک بات کی تصدیق ہوئی کہ محمد علی درانی صاحب صدر مملکت سے رابطے میں ہیں اور 3 ملاقاتیں کر چکے ہیں, ریکارڈ پہ ہیں 3 ملاقاتیں. اس سے پہلے ملٹری لیڈرشپ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقاتیں کر چکی تھی اور پھر اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کی ایک پولیٹیکل کمیٹی اور باقاعدہ طور پہ اس میں رؤف حسن بھی شامل ہیں اور یہ ایک آشیرواد اور ان کی اجازت, عمران خان صاحب کی اجازت کے ساتھ جو ایک فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اس میں بات چیت چل رہی تھی اور اس بات چیت کو آگے بڑھوتری ملی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب کچھ کمیونیکیشن گیپ کم ہوئے ہیں تو چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملا ہے. عمران خان صاحب کو بھی موقع ملا ہے کیونکہ جب انسان قید تنہائی میں ہوتا ہے اور قید تنہائی میں بالکل ایک تو انسان خود از خود کرتا ہے, اپنا اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے, ریکال کرتا ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا اور کیا کیا نہیں ہوا, کون کیا میسج لے کے آیا اور کس نے کیا مشورہ دیا. تو عمران خان صاحب کو جو کہنے والے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جناب بس آپ یہ کام کر دیں,
تو جو یہ کام کر دینے والے تھے وہ سارے کے سارے سب سے پہلے الگ ہوئے، اور وہ تمام کے تمام کردار الگ ہوئے، وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور جو لوگ، جو رہنما اور جو جتنے بھی وہ رہنما پارٹی کے اندر تھے یا پارٹی کے باہر تھے، وہ جو مشورہ دیتے تھے کہ نہیں آپ یہ کام نہ کریں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، آپ کو صحیح معلومات نہیں دی جا رہی، آپ کو صحیح مشورہ نہیں دیا جا رہا، تو وہ سارے کے سارے کردار جو ہیں وہ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر ہیں، ماریں بھی کھا رہے ہیں، صوبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، قید و بند کی صوبتیں بھی، اور ان کے ساتھ ادروائز بے توقیری بھی کر رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ وہ یہی تھے جو کہہ رہے تھے، جو چاہتے تھے پارٹی کے اندر بھی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ آپ لوگوں کو یا ہماری پوری پارٹی کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو جو چکنے والے تھے وہ کہتے ہوتے نا بس پہ جاؤ میاں صاحب پہ جاؤ، تو میاں صاحب کو بھی یہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ میاں صاحب بس پہ جاؤ، تو وہ میاں صاحب کو بھی 12 اکتوبر 99 کے بعد سمجھ آیا کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ نہیں تھے جو کہتے تھے کہ میاں صاحب پہ جاؤ۔ تو یہ ہوا، یہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو اب جو ریکال کیا گیا ساری چیزوں کو، تو پتہ چلا وہ سارے کردار تو بہت ہی ایزی کمفرٹیبل زون میں ہیں اور بہت ایز ہیں، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اسی طریقے سے جو ہیں کپڑے شپڑے پہن کے پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو وہ لوگ جو بیچارے کہتے، پھر اگلی بات یہ ہے کہ دوسری جانب جو انفارمیشن پاس آن کی جاتی تھی وہ کی جاتی تھی کہ یہ لوگ تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم تو بڑی مشورے دے رہے ہیں لیکن یہ لوگ تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو لوگ تصادم کی طرف جانا چاہتے تھے وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹکراؤ کی پالیسی نہ ہم اس وقت بھی خلاف تھے اور ہم اب بھی خلاف ہیں، اور یہ کام اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا، ہے اور رہے گا کہ جب بھی ریزسٹ کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ پولیٹیکل وے میں کرنا ہے، اور یہ معاملات وہ سارے کریکٹر جو ہیں وہ چھلنی میں چھن چکے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں منافقین آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح، یا سازشی کہہ سکتے ہیں، شرارتی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ سارے ایک سائڈ پہ ہو چکے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، فار ایگزامپل چودھری پرویز الہی صاحب کو لے لیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو بہت اچھے اچھے مشورے دیے، اور اسد کیسر صاحب کو دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے اعجاز چودھری صاحب کو دیکھ لیں، اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو جن کے بارے میں عمران خان صاحب کو بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ فار ایگزامپل چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو تو قریب بھی نہیں آنے دینا آپ نے، یہ بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے، یہ تو ہیں ہی مفاد پرست۔ وہ جیل چودھری پرویز الہی 75 سال عمر اور 70 بیماریاں، اور وہ 20 مرتبہ گرفتار اور جیل میں پڑا ہے۔ اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں آپ کے، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ تو وہ بھی اسی جیل میں بند ہیں، اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان صاحب بھی اسی اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ تینوں جو جن دو کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ دونوں چودھری پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جیلوں میں بند ہیں۔ پھر میاں محمود رشید صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا تھا، اور پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں بھی، تو وہ بھی سارے کے سارے جیلوں میں بیچاری پڑی ہیں، اور عالیہ حمزہ پڑی ہیں، اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ آپ یہ اپنا فلسفہ بیچتے ہیں، وہ بھی بیچارے جیل سے ہو کے، شہریار افریدی وہ دیکھ لیں، شاندانہ گلزار دیکھ لیں، یعنی کہ کس کس کا نام لیا جائے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے کراچی سے فردوس شمیم نقوی صاحب کو دیکھ لیں، اور جو لوگ کہتے تھے وہ سارے کے چھوڑ کے اور دوسرے تیسرے، کوئی پیٹریوٹ بنا گیا، اور پیٹریوٹ کہہ رہا ہوں، کوئی پارلیمنٹیرین بنا گیا پرویز خٹک صاحب، یعنی کہ جن کرداروں کے بارے میں عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا، عثمان بزدار صاحب کو وہ چھوڑ کے چلے گئے، پرویز خٹک صاحب چھوڑ کے چلے گئے، محمود خان صاحب چھوڑ کے چلے گئے، اور عاطف خان ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو ملاقات کر کے تو جن کو وزارتوں سے ہٹوایا گیا اس وقت آپ کو یاد ہے، تو وہ سارے تمام کے تمام لوگ کھڑے ہیں، ایک ایک کا نام لیا جائے وہ سب عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اس وقت بھی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا عمران خان صاحب بزدار صاحب کے لیے لڑتے رہے، وہ رفو چکر ہو گئے، عمران خان صاحب محمود خان کے لیے لڑتے رہے، وہ چلے گئے، تو جن کے لیے وہ لڑتے رہے وہ سارے کے چلے گئے، اور جو لوگ کہتے تھے عمران خان صاحب کو کہ جناب یہ ہے معاملہ، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ کو تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ غلط مشورے دے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے
وہ نہ صرف غلط مشورے عمران خان صاحب کو دیتے تھے بلکہ بات کچھ اور ہی پہنچا دیتے تھے. اور کچھ ایسے کریکٹر بھی سامنے آئے ہیں جو غیر ملکی سفارتکاروں سے جب ملتے تھے تو وہ وہاں پہ بھی وہ عمران خان صاحب کی برائیاں کرتے تھے اور وہاں پہ بھی وہ جاتے تھے عمران خان صاحب کے نمائندے بن کے, لیکن وہاں جا کے وہ جڑیں کاٹتے تھے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ ساری ایک مسئلہ صاف ہونے جا رہا ہے اور مسئلہ صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ ابھی تک کیونکہ یہ چیزیں جب تک ہو نہیں جاتی اس وقت تک جو وہ ہیں آپ کو سبوٹاژ کرنے والے جو لوگ ہیں, ظاہر ہے کچھ ہیں کریکٹر ایسے 2-4 لوگ ہیں اور پھر جن کے سیاسی مفادات کو زد پہنچے گی وہ جو ہیں وہ ریزسٹ کریں گے اور وہ کوئی نہ کوئی سازشی تانے بانے بنتے رہیں گے. بہرحال آنے والے دنوں میں چیزیں کچھ اچھی ہونے جا رہی ہیں اور اس کے لیے آپ تیار رہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.